یا صاحب الزمان یا وارث قرآن، کافی چیزیں جو میں نے تمہاری فطرت میں رکھی، اگر اس فطرت کو باقی رکھے گا تو تجھے اجر غیر ممنون ملے گا، تب جا کے تجھے جنت ملے گی۔ لیکن اگر تو فطرت کو مست کر دے گا تو انسان کبھی بھی جنت تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ میں نے مرد کی فطرت میں کہا اور رکھا کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مرد مغرور ہو، مرد خوش اخلاق ہو، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت مغرور ہو۔ غرور اس کی فطرت کو اچھا لگتا ہے اور خوش اخلاقی تیری فطرت کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ اگر عورت خوش اخلاق بن گئی تو ہر نامحرم کے دل میں شیطان کے شرارے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ عورت سیف نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ہے کہ مرد بہادر ہو اور عورت کے لیے ہے کہ عورت بزدل ہو، کہ اسی کی فطرت اور اس کی بھلائی میں ہے کہ وہ بزدل رہے۔ کوئی عورت کہے کہ رات کے اندھیرے میں نکل کے باہر چلی جاؤں گی، اور شوہر کو کہے کہ میاں جی آپ بیٹھ جائیے، چھت پہ چور آیا ہے میں لڑنے جاتی ہوں، تو اگر عورت ایسی بن جائے تو اپنی فطرت کو مست کر دے گی۔ اس ملک میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عورت نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ جب فطرت کو چھوڑتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے بنایا ہے، وہ تیری فطرت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے لیے سیف سائڈ کون سی ہے، تیرے لیے امن اور امن کا مکان کون سا ہے، وہ شوہر کا گھر ہے۔ عورت کو اجازت نہیں کہ اکیلی گھر سے نکلے، اگر نکلے گی یہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو احترام بھی کرتے ہیں۔ عورت کے لیے ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور پردے کے پیچھے رہے، اور مرد کے لیے ہے کہ وہ آنکھوں میں حیا رکھے، نگاہوں کو جھکائے رکھے۔ کچھ چیزیں میں نے تیری فطرت میں ڈالی ہیں، کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ڈالی ہیں۔ اب عورت فطرت کو کراس کر کے اور سرحد سے نکل کر بہادر بننا چاہے گی، نقصان خدا کو نہیں ہوگا، نقصان خود عورت کو ہوگا۔ اور مرد اگر فطرت کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو نقصان مرد کو ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا۔ فرمایا ہے عورت تمہاری فطرت میں یہ ہے کہ تم مغرور ہونی چاہیے، جب کسی نامحرم سے باتیں کرے تو تیرے لہجے میں غرور ہونا چاہیے، کہیں اس کے ذہن میں فطور بھی پیدا نہ ہو، کہیں گناہ کا فطور بھی پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں چلی جائے اور 100 روپیہ چھوٹ کے لیے، 100 روپیہ کسی چیز کو سستا کرانے کے لیے تو لبخند لگاتی ہوئی، ہنستی اور مسکراتی ہوئی 100 کی خاطر اپنی فطرت کو پامال کر دے۔ اگر یہ 100 روپیہ تو تجھے بعد میں مل جائے گا، لیکن جب تمہاری فطرت مست ہو جائے گی تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرمایا مرد کے لیے آئے کہ مرد سخی ہو، عورت کے لیے آئے کہ عورت کنجوس ہو۔ اگر مرد کنجوس ہو جائے تو اس سے بیوی بھی نفرت کرے گی، اس سے بچے بھی نفرت کریں گے کہ باپ گھر میں کچھ لاتا نہیں ہے، شوہر میرے لیے کپڑے نہیں لاتا، میرے لیے جویلری نہیں لاتا، ارے فلاں 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 چیز لیتا ہے لیکن اتنا کنجوس ہے۔ تو فرمایا کنجوس مرد سے بیوی بھی بیدار ہے، بچے بھی بیدار ہے، لیکن مرد سخی ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے ہے کہ عورت کنجوس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر عورت سخی بن گئی تو مرد فقیر بن جائے گا۔ کل آ کر پوچھے گا پرسوں سیلری دے کر گیا تھا، سیلری کہاں گئی؟ کہ بھائی آیا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا۔ اگر یہ حال ہوگا، یہاں تک فرمایا اگر مرد کا پیسہ عورت کے ہاتھوں میں ہے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر یہ کسی فقیر کو بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ گھر کے نظام کو بچانا ہے تو ان قانونوں پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا مرد کے لیے ہے کہ حاکم ہو، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہو، عورت محکوم ہو۔ حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ حاکم ہو یعنی میں نے اس پہ نفقے کو واجب کیا۔ مرد کی ڈیوٹی ہے یہ کمانے جائے، عورت کی ڈیوٹی ہے اس کے کمائے ہوئے مال سے کھائے، اس کے کمائے ہوئے مال سے لباس لے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہاتھ کھلاتا ہے وہ حاکم رہتا ہے، جو کھاتا ہے وہ غلام رہتا ہے۔ اسی لیے روایت نے ہمیشہ کھلایا ہے، کسی سے لیا نہیں ہے۔ اس کی سمپل سی آپ کو دلیل دوں، جب بیٹا چھوٹا تھا اور باپ جوان تھا اور آپ نے بیٹے کو کہا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، تو بیٹے نے کہا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کیا کہا؟ بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اور جب یہی باپ بوڑھا ہو گیا اور باپ سے کہنے لگے کہ آپ کی گاڑی خریدنی ہے تو کہتا ہے بیٹے سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جب تک بیٹا باپ کا کھا رہا تھا باپ کی اجازت مانگ رہا تھا، جب باپ بیٹے کا کھانے لگا تو بیٹے کی اجازت مانگنے لگا۔ جب تو کھلاتا ہے تو گھر میں ادب بھی رہتا ہے، احترام بھی رہتا ہے۔